السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے ظلم، غصب یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، کبیرہ گناہ میں آتی ہیں، اور اس پر بہت بڑی وعید بیان ہوئی ہے۔ کسی بھی زمین پر ناحق قبضہ کرنا، کسی دوسرے شخص کی زمین ہو یا ویسے ہمارے ہاں جس طرح سرکاری زمین ہوتی ہے، جتنی کالونیاں ٹاؤن بنتے ہیں اس میں گلی چھوڑی ہوتی ہے اور اس پہ ایک بندے کا حق نہیں ہوتا۔ ایک تو سرکاری حق ہوتا ہے وہاں، دوسرا سارے لوگ ہی اس ملکیت میں، اس میں رہنے والے بسنے والے اس گلی کے یا آس پاس کے، وہ سارے ہی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو کسی ایک کا 1 فٹ 2 فٹ آگے قبضہ کر لینا، چھت کے آگے لینٹر نکال لینا، یا آدھی گلی یا پوری گلی پہ چھت ڈال لینا، یہ ساری ہی ناجائز اور حرام صورتیں ہیں۔ یہ غصب اور ناحق قبضے میں آتی ہیں۔ ظلم کا مطلب یہ ہے ناحق قبضہ، حد سے تجاوز اور ناجائز قبضہ، یہ ظلم کی مختلف صورتیں، یہ ظلم کی تعریف میں ہی آتی ہیں۔ تو تھوڑی زمین پر یا زیادہ زمین پر قبضہ کرنے کے حوالے سے احادیث میں بڑی سنگینی بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں 3195 نمبر روایت ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں ان کے درمیان اور کچھ لوگوں کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا۔ تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہمارا تنازع چل رہا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا، ابو سلمہ اجتنب الارض، زمین کا قصہ جھگڑا ہی چھوڑ دے، اس سے گریز کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ظلم قید شبر طوقہ من 7 ارضین، جو شخص کسی ایک بالشت برابر بھی ظلم کرے گا زمین کے بارے میں، تو اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو ہمارے ہاں مسئلے کی سنگینی نہیں لوگ سمجھتے۔ ناحق قبضہ جو ہے یہ تو اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور ہمارے ہاں سیاسی یا مذہبی لوگ ناجائز قبضے کر کے فخر بھی کرتے ہیں اور اپنے مال میں بڑھوتری کا سامان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ظلم ہے، اور اتنا بوجھ کون اٹھا سکے گا۔ اگلی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری میں 3196 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شیئا من الارض بغیر حق ہی، جو ناحق زمین میں سے کچھ بھی لے، معمولی قبضہ ہے، کوئی فرلانگ کا 1 فٹ 2 فٹ، 1 مرلہ 2 مرلے 4 مرلے، جیسے بھی جس تناسب سے ظلم کرے گا کہ زمین ناحق قبضہ کرے گا، خسف بہ یوم القیامت الی 7 ارضین، تو اسے قیامت کے دن 7ویں زمین تک دنسا دیا جائے گا۔ تو دیکھ لیں آگے کس قدر سخت عذاب ہے اور کس قدر جو ہے عقوبت بیان ہو رہی ہے، اس لیے ان چیزوں کو معمولی نہیں لینا چاہیے۔ اگلی روایت ہے صحیح بخاری میں 3198 اور صحیح مسلم میں 1610 نمبر روایت ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں عروہ نامی ایک عورت نے ان سے زمین کے بارے میں جھگڑا کیا، تو ان کا دعویٰ تھا اس عورت کا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زمین ہتھیا لی ہے۔ تو وہ یہ کیس لے کے مروان بن حاکم اس وقت حاکم تھا، اس کے پاس چلی گئی۔ تو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کا حق میں سے کیسے کمی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القیامت من 7 ارضین، جو شخص
کسی زمین پر ایک بالشت کے برابر ظلماً قبضہ کرتا ہے، غصب کرتا ہے، کسی سے ہتھیار لیتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 توق ڈالے جائیں گے، 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ تو کہتے میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو مروان نے کہا مجھے کیس کی سمجھ آ گئی ہے، یہ عورت غلط بیانی کر رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے بد دعا بھی کی تھی کہ اپنے اندھی ہو جائے اور اپنے گھر میں ہی مرے، تو وہ آخری عمر میں عورت نابینا ہو گئی تھی اور گھر میں ہی اپنے کنویں میں گر کے مر گئی تھی۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے، 4 جلد 172 نمبر روایت صفحہ ہے اور 17701 نمبر روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ ارضا بغیر حقھا، جس نے کسی قسم کی معمولی یا زیادہ زمین ناحق اس پر قبضہ کیا، کلف ان یحمل ترابہ المحشر، تو اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ حشر کے میدان میں اس کی مٹی اٹھائے رکھے اتنی زمین کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہی غصب اور ناحق قبضوں پر کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح نووی میں اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے، کہتے ہیں ان احادیث کی روح سے ظلم کرنا، اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے، ظلم کی، غصب کی، ناجائز چیزوں پر قبضہ کرنے کی، اور ان کی سخت سزا کا بیان ہے۔ تو نیل الاوطار میں بھی امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کو ظلم اور کبیرہ گناہ سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ معمولی جرائم نہیں ہیں، جتنی آپ کی جگہ ہو اسی پہ مکان بنائیں، اسی جگہ کے اندر، حدود کے اندر رہیں، باہر نہ نکلیں۔ 1 فٹ 2 فٹ 4 فٹ قبضہ کرنے سے کچھ بھی نہیں بنتا، تو جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر ہی قائم ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔